بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون علم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون ھذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ یاسین کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہے۔ آخرت کے حوالے سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ دنیا جس طرح سے ایک حقیقت ہے، اسی طرح سے آخرت بھی حقیقت ہے، اور آخرت ہی حقیقی ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا، اسے کوئی نسبت ہی حاصل نہیں ہے آخرت کے حوالے سے، لیکن اس دنیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا کی بنیاد پر ہی آخرت میں انجام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو، یہ دنیا یہی صرف تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تمہاری ایک عارضی قیامگاہ ہے، اور تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو آگے بات کی جا رہی ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، جیسا کوئی کما کر لایا ہے اس کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو کچھ تم نے عمل کیا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ، اور اہل جنت یعنی جو لوگ جنت کے مستحق قرار پائیں گے، وہ اس دن مزے کر رہے ہوں گے، کوئی خوف اور کوئی فکر انہیں نہیں ہوگا، آسائشیں ہی آسائشیں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ آج اہل جنت جو ہیں وہ اپنے اجر کو حاصل کر رہے ہیں، اور جنت میں وہ مزے اڑا رہے ہیں۔ ہم و ازواجہم، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، یعنی دنیا میں جن افراد کی بیویاں بھی صالح ہوں گی تو آخرت میں ان کا جوڑا قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جدا نہیں کرے گا۔ تو ہم و ازواجہم، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال، گہرے سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، اور مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی اس طرح سے اللہ ان کو عزت و احترام بخشے گا۔ لہم فیہا فاکہۃ، اور اس جنت میں ان کے لیے میوہ جات ہوں گے، طرح طرح کے فواکہ ہوں گے۔ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے، یعنی جو وہ چاہیں گے وہ اللہ ان کو عطا فرما دے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور سب سے بڑی سعادت یہ کہ رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے یہ کہ خالق کائنات، مالک کائنات اپنے کامیاب بندوں کو سلام کہے، سلام کے ساتھ ان کا استقبال کرے، تو یہ ہے حقیقی عزت۔ اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ۔ یعنی دنیا میں مجرم جو ہیں یہ اہل ایمان کے قوم سے بھی تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے اور بھی تعلق تھا، لیکن آخرت میں یہ تعلق ختم ہو جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں اب تم چھٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے، خواہ تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہیں۔ یعنی اہل جنت تم سے اب بالکل الگ ہے۔ علم آحد الیکم یا بنی آدم، اور پھر اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے اولاد آدم، کیا تمہیں تاکید نہیں کی گئی تھی؟ کیا تمہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ شیطان ظاہر ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، روز اول سے ہی وہ انسان کا سری دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ دلائے گا کہ دیکھو اے بنی آدم، کیا تمہیں متنبہ نہیں کیا گیا تھا، کیا تمہیں تاکید نہیں کی گئی تھی کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کے شیطان کی بندگی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ انعبدونی، اور یہ بھی تاکید کی گئی تھی کہ میری ہی بندگی کرنا، میری ہی عبادت کرنا۔ یہ عبادت اطاعت کے مفہوم میں کہ میری ہی اطاعت کرنا ہے، کیا تمہیں یہ تاکید نہیں کی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو یہ دونوں باتیں واضح کی ہیں کہ اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی کرنی ہے اور شیطان کی بندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے اور شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں ہماری سب سے بڑی ضرورت صراط مستقیم کو اختیار کرنا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور وہ تمہارے ایک کثیر تعداد کو بھٹکا چکا ہے۔ یعنی ہر دور میں انسان جائزہ لے کے کتنے لوگ ہیں کہ جو شیطان کے بہکاوے میں، اب بھی آپ دیکھ لیں کچھ 7 ارب کے لگ بھگ جو آبادی ہے اس دنیا کی، اب اس میں مسلمانوں کی تعداد تو کوئی 2 ارب کے قریب ہی ہے۔ اگر سارے مسلمان اہل جنت ہم فرض کر لیں تو باقی یہ ساری تعداد کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن ہی ہے نا سب کچھ۔ تو کتنے بڑے گروہ کو شیطان نے بھٹکا رکھا ہے، گمراہ کر رکھا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا رکھا ہے۔ تو یہ توجہ دلائی کہ دیکھو وہ تو تمہارے ایک بہت بڑے گروہ کو صراط مستقیم سے ہٹائے ہوئے، بہکائے ہوئے ہیں، گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اتنی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں مجرموں سے فرمائے گا یہ ہے وہ جنت، وہ جہنم، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں خبردار کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسانوں کو اس چیز سے محروم نہیں رکھا کہ ہدایت ان کے سامنے واضح نہ کی ہو۔ ہر دور میں پیغمبروں نے صحیح اور غلط راستے کو چھانٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں خبردار کر دیا گیا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، تو آج ایندھن بنو اس جہنم کا اپنے اس کفر کی پاداش میں جو تم نے دنیا میں اختیار کیا۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی کو چھوڑ کر تم نے شیطان کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کیا، لہذا اس جرم کی پاداش میں اب تم اس جہنم کا ایندھن بنو۔ الیوم نختم علی افواہہم، اور یہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا آخرت میں کہ منہ پر مہر لگا دے گا، اور پھر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے یہ ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ہاتھ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے۔
وتشهد ارجلهم، اور تمہاری یہ ٹانگیں گواہی دیں گی، یہ ٹانگیں بولیں گی، بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم نے کمائی کی دنیا میں اس کے بارے میں تمہارے ہاتھ اور تمہاری ٹانگیں یہ گواہی دیں گی۔ اب یہاں تو دو اعضاء کا ذکر ہے، اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جلد کا بھی ذکر کیا ہے اور دوسرے اعضاء کا بھی ذکر کیا ہے۔ انسان کے اعمال کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ ہم سے کیا کیا کام لیا انسان، تو یہ کیفیت بھی اللہ پیدا کرے گا کہ منہ پر مہر لگا دے گا اور اعضاء سے جواب طلبی کرے گا، وہ گواہی دیں گے۔ تو بتائیں انسان کیسے مکر سکتا ہے اپنی بدعمالیوں سے۔ اور فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، آنکھیں جو ہیں وہ بینائی سے محروم کر دیں ہم آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، اور یہ راستے کی طرف لپکیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، بتاؤ کہ کیسے دیکھیں گے، کیسے ان کو دکھائی دے گا۔ تو کیا کیفیت ہوتی ہے آنکھوں سے محروم آدمی کی کہ وہ ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے کسی بھی چیز سے ٹکرا جائے، کسی گڑھے میں گر جائے، کسی اور نقصان دہ چیز سے اس کا پالا پڑ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ کیفیت بھی اللہ کی بس میں ہے، کسی وقت بھی انسان کو بینائی سے محروم کر دے، سماعت سے محروم کر دے، گویائی سے محروم کر دے، چلنے پھرنے سے محروم کر دے۔ یہی ٹانگیں جن سے دوڑا پھرتا ہے انسان، ان کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت ختم کر دے، ہاتھوں کی صلاحیت ختم کر دے۔ یہ فالش ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے، ایک لمحے میں اس کا ہاتھ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، اس کے ٹانگیں حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اللہ کی پکڑ سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور اعمال کو صحیح طور پر اختیار کرنا چاہیے کہ جن کا اچھا انجام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔